بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں متعدد مقامات پر نقل کیا ہے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص بہت مال و دولت والا اور کثیر اولاد والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی مال و دولت کی بہت فراوانی عطا فرمائی تھی اور جوان بیٹے عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کے باوجود وہ بڑا مصرف یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والا اور نیکی سے دور بھاگنے والا تھا۔ ساری عمر اس نے گناہوں میں، معاصی کے ارتکاب میں اور کبائر بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے گزاری۔ کبھی کوئی نیکی کا کام اس نے نہیں کیا تھا۔ جب اس کو مہلت حیات ختم ہونے کو آئی اور مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اسے خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اتنے عیش و فراوانی کے باوجود عمر بھر اس کی نافرمانی کی۔ جب زندگی سے مایوس ہو گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اتنا شدید عذاب دیں گے کہ تمام جہانوں میں کسی کو نہ دیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے لمحہ لمحہ سے واقف تھا۔ اس خیال سے اس پر اتنی وحشت طاری ہوئی کہ یہ بھی بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عدم سے موجود بخشنے والی ذات کیا کائنات کی وسعتوں میں بکھرے ہوئے وجود کو یکجا کرنے اور اسے زندہ کرنے پر قادر نہ ہوگی؟ مارے خوف کے اس نے اپنی موت سے قبل اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا میں تم لوگوں کے لیے کیسا باپ تھا؟ بیٹوں نے کہا بہت بہترین باپ تھے۔ کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار کے لیے کبھی کوئی نیکی کا ذخیرہ نہیں بنایا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا، حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے ایسا سخت عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اس لیے میری موت کے بعد تم لوگ میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، آدھی روئے زمین کی خشکی پر اڑا کر بکھیر دینا اور آدھی سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کی نظر کر دینا۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اس کا مجھ سے وعدہ نہیں کرتے تو میں تمہاری میراث غیروں میں تقسیم کر دوں گا۔ بیٹوں نے باپ کی موت کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کی لاش کو آگ لگا کر آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی سمندر میں بہا دی۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ پوری روئے زمین سے جہاں بھی ہے اکٹھی کر دے۔ حکم الہی کی پابند زمین نے حکم کی تعمیل کی۔ سمندر کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے اندر بہی ہوئی راکھ کو اکٹھا کر دے۔ اس نے بھی حکم کی تعمیل کی۔ جب اس کی تمام راکھ اکٹھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا اور اس سے اس عجیب و غریب وصیت کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، آپ اس بات کی حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ یہ وصیت میں نے آپ کے خوف اور ڈر سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ ظاہر ہے اس کی مذکورہ وصیت گناہ والی بات تھی، کیونکہ جس طرح ایک زندہ انسان کی حرمت ہوتی ہے اسی طرح شریعت نے مردہ نعمتوں کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مردہ کی لاش کی بے حرمتی کرے، حتیٰ کہ خود اپنی لاش کے لیے بھی ایسے گناہ کی وصیت حرام ہے، اور اس کی یہ وصیت ایک سنگین ترین گناہ کے مترادف تھی۔ علاوہ ازیں یہ اس پر مبنی تھی کہ ایسا کرنے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرنے اور عذاب دینے پر قادر نہ ہوگا، جو ظاہر ایک سنگین ترین اعتقادی غلطی ہے۔ لیکن اس وصیت کے پیچھے چونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور عذاب الہی کے ڈر اور اس کی پکڑ سے ڈرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔